بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے نماز کے فرائض اور واجبات کو ذکر کیا۔ آج آپ کے سامنے مختصراً مکمل نماز کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ ہر شخص معلوم ہو جائے کہ مکمل نماز کس طرح پڑھی جائے گی اور کیا طریقہ مسنون ہے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام شرائط کہ جو نماز سے پہلے ضروری ہیں ان کا کرنا ضروری ہے کہ ان کو پہلے آدمی پورا کر لے۔ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، نماز کا وقت ہو، اور پھر اب جب نماز شروع کرنے لگے تو نیت کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے بالتفصیل یہ بات بیان ہو چکی کہ نیت کس طرح کرنی ہے، نیت کا کیا طریقہ ہے۔ تو اگر ادا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز فجر فرض ادا کرتا ہوں یا 2 رکعت نماز فجر سنتیں ادا کرتا ہوں، اور منہ میرا قبلے کی طرف۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کی بھی اقتداء کی نیت کرنی ہے کہ پیچھے اس امام کے نماز پڑھتا ہوں۔ اور جیسے آپ کے سامنے یہ بات بھی ہو گئی کہ زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں بلکہ دل میں بھی یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں اس وقت کی اتنی رکعت کی نماز ادا کرتا ہوں، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو بہتر ہے۔ جب نیت مکمل ہو گئی تو اب سیدھے کھڑے ہو کے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر ہاتھوں کو ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان ہوا کہ تینوں انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر اپنے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑنا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے۔ جب اس طرح کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھی جائے گی، اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا حکم سنت کا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو صرف ثنا پڑھی جائے گی اور تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں کو بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو بھی آمین کہیں گے، اور اگر امام کے پیچھے نہیں ہیں تو بھی آمین کہیں گے، لیکن آمین اس کا حکم دعا کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تضرعا و خفیہ، کہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، دعا آہستگی سے مانگنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، اس لیے دعا کا حکم آہستہ سے اللہ کے ہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے آمین کو بھی ہم آہستہ سے کہیں گے۔ اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، مثلا آخری صورت قل اعوذ برب الناس ملانی ہے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ صورت پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کے جانے کی حالت ہے، کیفیت آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ کس طرح گھٹنوں کو پکڑنا ہے، کمر، سر، سرین کس طرح برابر کرنی ہے، پنڈلیوں کو کس طرح سیدھا کرنا ہے، اور ہاتھوں کو کس طرح کرنا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس کے بعد 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تسمیع کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ جب بالکل اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت ربنا لک الحمد کہیں گے، جس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ جب اطمینان سے کھڑے ہو کر تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہہ لیا جائے اس کے بعد پھر جھکنا ہے سجدے کی طرف، پہلے گھٹنوں کو رکھنا ہے، پھر ہاتھوں کے درمیان ناک اور پیشانی کو رکھنا ہے۔ ہاتھوں کی کیفیت
پیٹ، ران وغیرہ، پاؤں کی، یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بیان کی گئی۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو، نہ سنا ہو، تو وہ اپنی جو ہے اصلاح کے لیے پچھلی ویڈیو کا ملاحظہ کریں اور ان کو دیکھیں کہ کس طرح صحیح طریقے پر سجدہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہنا ہے۔ پھر ہاتھوں کو، پھر پیشانی کو، ناک کو اور ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھ جانا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، کم از کم 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے اور دوسرے سجدے میں بھی کم از کم 3 دفعہ تسبیح جو ہے پڑھنی ہے، یا 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ 1 رکعت مکمل ہوئی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھی جائے گی۔ بس یہ ہے کہ دوسری رکعت میں شروع میں ہم نے پہلی رکعت کے جیسے ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھا تھا، تو دوسری رکعت کے شروع میں صرف تسمیہ پڑھا جائے گا، تعوذ اور ثنا کو چھوڑ دیا جائے گا، اور باقی پوری رکعت اسی طرح ہے۔ اور پھر دوسری رکعت میں اگر 2 ہی رکعت کی نماز ہے، جیسے ہم نے فجر کی نماز کی نیت کی ہے، 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، تو دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کی حالت و کیفیت آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ التحیات، جس کو تشہد بھی کہتے ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ التحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تحیات ہے، اس کو مکمل پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھنا نہیں جانتا تو اس پر سیکھنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی کم از کم ان چیزوں کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور پھر ان کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک مکمل درود شریف ہے۔ اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جلدی کی وجہ سے تشہد کے بعد عبدہ و رسولہ کے بعد سلام پھیر دے تو اس کی نماز جائز ہے اور درست ہے، اس کو لوٹانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص جلدی کی وجہ سے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے بعد دعائے معصورہ میں سے کوئی دعا پڑھنی ہے، یعنی وہ دعا جو قرآن یا حدیث میں کہیں ثابت ہو اس میں سے پڑھنی ہے۔ عموماً لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، یا اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چاہے ربنا آتنا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت پڑھ لیں، یا اور کوئی دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے ہوئے ہمیں دائیں طرف جتنے مسلمان ہیں، جن و انس ہیں، فرشتے ہیں، ان سب کی نیت کرنی ہے، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کی بھی جو ہے وہ اگر دائیں طرف ہے تو امام کی بھی نیت کرنی ہے، اور اگر بائیں طرف ہے تو بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی بھی نیت کرنی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ انفرادی نماز کا طریقہ ہے، اور اگر جو ہے وہ ابتدا میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو صرف ثنا پڑھ کے اس نے خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد اس نے تلاوت وغیرہ نہیں کرنی، سورہ فاتحہ یا سورت نہیں پڑھنی، چاروں رکعتوں میں اس نے خاموش رہنا ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، اگر 2 والی ہے تو دونوں رکعتوں میں خاموش رہنا ہے۔ امام کے لیے اور انفرادی طور پر یہ صورت ہے، یہ طریقہ ہے کہ اس نے مکمل جو ہے وہ تلاوت بھی کرنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے۔
لیکن جب مقتدی کے لیے صرف یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے اس کی قرأت کی اور تلاوت کی جو ہے وہ تلاوت نہیں کرے گا، باقی تمام نماز وہ بھی ادا کرے گا، یعنی ثنا بھی پڑھے گا، تسبیح تحمید وغیرہ سبحان اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، اور ربنا لک الحمد جو ہے مقتدی کہے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور تشہد، درود شریف، دعا، یہ تمام چیزیں مقتدی کرے گا۔ لیکن صرف فرق جو ہے وہ قرأت کا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت اور تلاوت نہیں کرنی ہے، باقی تمام نماز اسی طرح ہے جس طرح آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ طریقہ ہے مختصراً نماز پڑھنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔